السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جاوید بھائی جواب تو دے۔ جاوید بھائی غائب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی کھانے کے آداب پر۔ کھانے کے آداب میں سے ایک آداب تھا کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، اور بیٹھنے کا طریقہ بتایا، 4 جانو، 2 زانو بیٹھے یا 1 زانو بیٹھے، تو یہ سارے بیٹھنے کا طریقہ۔ جی، پھر اسی طریقے سے کھانے کے وقت باتیں کرنا، کھانے کے آداب میں کہتے ہیں نا، ایک غلط بات لوگوں میں مشہور ہے، غلط بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں، کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں۔ یہ بھی بے اصل بات ہے، اس کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ کھانا کھانے کے دوران ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کی بات، بلا ضرورت اسٹوریاں مارنا، کھاتے رہنا، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی آواز۔ دیکھو آواز نہیں ہے برابر۔ آواز نہیں ہے، مکسر پر چلے جاؤ، دیکھ لو مکسر پر ٹھیک ہو تو مکسر پر سنو۔ اللہ اکبر، جواب دے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، جاتی ہی نہیں تو کیا بتائیں گے۔ مکسر پر چلے جائے، جن کو اسکائپ پر آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہم، 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 ٹھیک ہے، اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ چلو، تو ایک غلط بات لوگوں میں مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں، یہ بھی بے اصل بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے کے وقت جو باتیں کی جائے وہ ہلکی پھلکی ہو، زیادہ سوچ بچار اور زیادہ انہماک کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکمت ہے کہ دماغ ایسی جسے دماغی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا کھا رہے تو اطمینان سے کھانا کھائے، لیکن ویسے ہلکی باتیں ہیں جس میں دماغی کچھ نہیں ہے تو کر سکتے۔ میں نے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، یعنی کئی مرتبہ یا اجتماع میں جو حضرات آتے تھے تو کھانے کے وقت ان کے ساتھ میں ہوتے تھے، بہت ہنسی مذاق کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے، کوئی جوکس کرتے تھے، بڑے بڑے حضرات جو حضرت جی وغیرہ ہوتے تھے، تو ہم نے تو ان کو دیکھا ہے، تو معلوم ہوا ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن دماغی کوئی کام، کوئی باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ جی، وہ ہلکی پھلکی ہو، زیادہ سوچ بچار، زیادہ انہماک کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ،
لہذا ایسی باتیں کرنا جس میں انسان منہمک ہو جائے اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے، ایسی باتیں کرنا درست نہیں۔ خوش طبعی اور ہنسی مذاق کی ہلکی پھلکی باتیں کر سکتے ہیں، یہ ہے جی، ہلکی پھلکی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مشہور کہ آدمی کھانے کے وقت بالکل خاموش رہے، کوئی بات نہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آئی، کھانا کیسے بیٹھ کر کھائے، ٹیک لگا کر نہ کھائے، تو وہ ساری باتیں آ گئی۔ اب کھانے کے بعد ہاتھ پوچھ لینا جائز ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کھانا کھا چکے، تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کھانا کھا چکے تو اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے جب تک خود انگلیوں کو چاٹ نہ لے۔ انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ نہ لے، یا دوسروں کو نہ چٹوا دے، اگر خود نہیں چاہے تو دوسروں کو چٹوا دے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث سے دو مسئلے نکلتے ہیں اور دو ادب اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جس طرح ہاتھ دھونا جائز بلکہ مستحب اور سنت ہے، اسی طرح ان ہاتھوں کو کسی چیز سے پوچھ لینا بھی جائز ہے۔ دھونا سنت ہے اور جائز ہے، تو اسی طریقے سے ہاتھوں کو پوچھنا بھی جائز ہے۔ البتہ افضل تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو پانی سے دھو لیا جائے، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے میں کوئی تکلیف اور دشواری ہے تو اس صورت میں کسی کاغذ یا کپڑے سے پوچھ لینا بھی جائز ہے۔ تو اس کا مطلب جو آج کل کا ٹیشو پیپر ہے، ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر ہاتھ دھونے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس پیپر سے، اس کاغذ سے ہاتھ پوچھ لیا، یا پہلے اپنے پاس رومال رکھتے تھے اس سے ہاتھ پوچھ لیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ پانی سے دھونا بھی اور پوچھ لینا بھی، پانی ہو تو افضل ہے۔ جیسا کہ آج کل ٹیشو پیپر اسی مقصد کے لیے ایجاد ہو گئے ہیں، ان سے ہاتھ پوچھ لینا بھی جائز ہے بغیر دھوئے۔ اور ایک تو دھو کر بھی ہاتھ پوچھا جاتا ہے نا، دھو لیے اس کے بعد بھی ہم پوچھ لیتے ہیں، اور ایک تو یہ کہ پانی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات آدمی کو کچھ کام کرنا ہے تو ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ذرات لگے ہوتے ہیں، تو پہلے اس کو چاٹ لے اور اس کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کو پوچھ لے اور لگ جائے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث کے بیان کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہاتھوں کو دھونے اور پوچھنے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ انگلیوں کو چاٹ لینا یہ الگ مسئلہ ہے، پھر ہاتھ کو دھونا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ سنت ہے، وہ الگ سنت۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور آپ کی سنت تھی کہ کھانے کے جو ذرات انگلیوں پر لگے رہ جاتے ہیں آپ ان کو چاٹ لیتے تھے۔ اور اس کی حکمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ دوسرے حدیث میں تمہیں پتا نہیں، ہو سکتا ہے جس ذرات میں برکت ہے اور تم اسی کو دھو ڈالو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کے اس مخصوص جز میں کوئی برکت کا پہلو ہو سکتا ہے جو دوسرے اجزاء میں نہیں ہے۔ شاید برکت اسی حصے میں ہو جو تمہاری انگلیوں پر لگا رہ گیا ہے، لہذا اس حصے کو بھی ضائع نہ کرو بلکہ اس کو بھی کھا لو تاکہ اس برکت سے محروم نہ رہو۔ ہاں، بہت سے لوگ کھانا کھا کر اور سیدھا ہاتھ دھو ڈالتے، انگلیوں کو چاٹنا چاہیے، سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اس میں عار محسوس نہ کرے، شرم محسوس نہ کرے انگلیوں کو چاٹنے میں۔ برکت کیا چیز ہے؟ یہ برکت کیا چیز ہے؟ آج کی دنیا جو مادہ پرستی میں گہری ہوئی ہے، یعنی چیزوں میں صبح سے لے کر شام تک مادہ ہی چکر کاٹنا نظر آتا ہے، یعنی چیزوں میں ہی چکر کاٹ رہے ہیں۔ مادے کے پیچھے، مال اور دولت اور سامان اور اسباب کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے آج کل برکت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا
کہ برکت کیا چیز ہے. برکت ایک ایسا وسیع مفہوم ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام صلاح اور فلاح سب شامل ہو جاتی ہے. برکت کا لفظ ہم بولتے ہیں نا. ہاں بولے برکت والا کھانا، آ جاؤ برکت کے لیے آ جاؤ اور برکت ہو جائے گی. یہ برکت برکت جو بولتے ہیں لفظ بولتے ہیں، لیکن حقیقت برکت کیا ہے اس کی حقیقت نہیں سمجھتے ہم. جس میں دنیا اور آخرت کی تمام صلاح و فلاح سب شامل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے برکت، جس کا آپ نے اپنی زندگی میں بارہا مشاہدہ کیا ہوگا. برکت کا وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کے بے شمار اسباب جمع کر لیتا ہے، کسی چیز کے، مگر ان سے فائدہ نہیں ہوتا. مثلا اپنے گھر کے اندر آرام اور راحت کی تمام اسباب جمع کر لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر ہے، گھر کو سجا دیا، بہترین بیڈ لگا لیے، اور حشم اور خدم، نوکر اور چاکر سب جمع کر لیے، سجاوٹ کا سارا سامان جمع کر لیا، لیکن اس کے باوجود رات کو نیند نہیں آتی. سب چیزیں ہیں، مال ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، بیڈ ہے، سیکیورٹی، سب کچھ ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی. ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے. معلوم ہوا کہ سادو سامان میں برکت نہیں، اس سامان سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا. اب انسان کے پاس سامان تو ہے لیکن سامان میں برکت نہیں. برکت ہوتی تو نیند آتی نہیں ہے، اس لیے وہ برکت، سامان تو ہے لیکن سامان میں برکت نہیں، کہ اس کو سکون نہیں، وہ حاصل نہیں ہوا. اب بتاؤ کہ کیا یہ ساز و سامان اپنی ذات میں خود مقصود ہے کہ ان کو دیکھتے رہو اور خوش ہوتے رہو؟ ارے یہ سامان تو اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے راحت ملے. بتاؤ، جتنا بھی راحت کا سامان ہے تو سامان مقصود ہے یا راحت مقصود ہے؟ ظاہر بات ہے، ہر ایک جواب دے گا بھائی راحت مقصود ہے. اور راحت ہی نہ ملے، بھائی اچھا بیڈ لیا ہے کیوں کہ نیند آوے، اور نیند ہی نہ آوے تو آرام ملے، سکون حاصل ہو. یاد رکھو، یہ ساز و سامان سکون لیکن راحت کا ذریعہ تو ہے، اور جس چیز کا نام راحت اور سکون ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس لیے پیسوں سے راحت کا سامان تو خرید سکتے ہیں لیکن راحت کو نہیں خرید سکتے. راحت تو اللہ جس کو چاہے اس کو دیتے ہیں، وہ اللہ کا ایک انعام ہے، ایک برکت ہے. تو وہ سامان تو پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن راحت نہیں مل سکتی. اب انسان نے گھر بہترین لیا اور اس میں بیڈ بہترین ڈالا، سجاوٹ سب کچھ کر دیا، نیند نہیں آ رہی ہے، تو دیکھو سکون کا سارا سامان تو خریدا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا. تو جس چیز کا نام راحت اور سکون ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تب راحت و آرام حاصل ہوگا، ورنہ دنیا کا کتنا بھی اسباب و سامان جمع کر لو مگر راحت اور آرام نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کبھی چیزوں کو جمع کرنے سے راحت و آرام نہیں ملتی. جی اس لیے چیزوں میں زیادہ تکلف نہ کرے. اصل تو آرام کرنا ہے. ایک انسان 1,00,000 کا بیڈ خریدے اور ایک انسان 10,000 کا بیڈ خریدے، بھائی بیڈ تو دونوں ہیں لیکن بتاؤ مقصود کیا ہے؟ بھائی اس پر سو جائے تو نیند آنی چاہیے، صبح میں فریش اٹھ جائے بس. اب 1,00,000 کا بیڈ لیا ہے اور اس میں سوتا ہے پوری رات، نیند نہیں آتی. اور جس نے 10,000 کا لیا ہے اور وہ سوتا ہے آرام سے، صبح میں اٹھ جاتا ہے، تو بتاؤ راحت کس میں ملی؟ تو آج انسان سوچتا ہے کہ میں ذرا زیادہ مہنگی چیز لوں گا تو زیادہ مجھے راحت ہوگی. وہ راحت نہیں ہے، وہ نمائش ہے، وہ دکھاوا ہے. مقصود تو راحت ہے، تو راحت تو ملتی نہیں ہے. اس لیے ہم چیزوں کو اندر زیادہ پیسے نہ لگائے بلکہ مقصد حاصل ہو جائے، بس اسی کے اندر ہم چلتے رہے. اسباب میں راحت نہیں ہے، راحت تو اللہ کی ایک عطا ہے. آج ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے
کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہر شخص کے پاس کیا ساز و سامان تھا؟ ارے جھوپڑے میں رہنے والے تھے، آج ہم پکے مکانوں میں رہنے لگ گئے۔ اور آج کتنا ہے؟ 30 سال پہلے ہمارے باپ دادا کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کچے مکان تھے، سامان بھی تھوڑا سا تھا۔ اور آج کتنا ہے اور کیسا ہے؟ جائزہ لینے سے یہی نظر آئے گا کہ بیشتر افراد وہ ہیں جن کی معاشی حالت میں ترقی ہوئی، ان کے گھر کے ساز و سامان میں اضافہ ہوا، فرنیچر پہلے سے اچھا ہے، گھر پہلے سے اچھا بن گیا ہے، آرام دہ چیزیں پہلے سے زیادہ حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ دیکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ یہ دیکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ کیا راحت و آرام ملا؟ اگر سکون اور آرام نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سامان میں اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز میں برکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے استعمال سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل ہو رہا ہے تو برکت ہے، اور بے برکت یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال کے باوجود راحت و آرام حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ عجیب۔ کئی مرتبہ انسان کوئی چیز ہدیے میں دیتا ہے لیکن بس اس چیز کا استعمال کا کوئی موقع ہی نہیں آتا ہے، اور ایک دوسرا انسان بھی ہدیے میں وہی چیز دیتا ہے لیکن وہ استعمال اچھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو، دونوں نے ہدیہ ایک ہی طرح کا دیا ہے، لیکن ایک کا بہت راحت کا ذریعہ بن گیا اور دوسرا کا وہی چیز پڑی ہوئی۔ یہ برکت والی چیز تھی، اس نے دیا تھا، ہو سکتا ہے اس کی نیتوں میں، اس کے پیسوں میں، اس میں جو ہو، تو اس کی چیزیں وہی ہے، لیکن یہ استعمال سے راحت مل رہی ہے اور وہ ویسے ہی پڑ رہی، استعمال کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت ہے۔ کئی مرتبہ اس چیز کا میں نے تجربہ کیا کہ بعضے کوئی چیز دیتے ہیں تو بہت اچھی استعمال ہوتی ہے، اور بعضے کی چیز دی ہوئی ویسے کو ویسی پڑی، یہاں تک کہ دوسروں کو دے دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، راحت، آرام، سکون، یہ چیزیں بازار سے پیسوں کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی۔ ارے ملتی ہے کسی مارکیٹ میں تو بتاؤ؟ اگر راحت، آرام اور سکون اگر کسی مارکیٹ میں ملتی تو آج دنیا کا ہر انسان اس کو خریدنے جاتا اور جو پیسہ ہوتا وہ لگا لیتا تھا، کیونکہ ہر انسان کو یہی چیز چاہیے۔ یہ چیزیں بازار سے پیسوں کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی، اور یہ اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ورنہ مال والے تو راحت، آرام اور سکون کو خرید لیتے تھے، بیچارہ غریب آدمی خرید نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے، امیر کو چاہے دے یا غریب کو چاہے دے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ خرید یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہی عطا فرماتے، اسی کا نام برکت ہے۔ جن لوگوں کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، گنتی کے اعتبار سے تمہارے مقابلے میں ان کے پاس شاید پیسے کم ہو، لیکن پیسوں کا جو فائدہ ہے یعنی راحت و آرام، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رکھا ہے۔ مثلا ایک دولت مند انسان ہے، اس کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان جمع ہے، ایک دنیا کا مالدار ہے، کارخانے گھڑی کھڑے ہے، کاریں کھڑی ہے، فرنیچر ہے، نوکر چاکر ہے، جب کھانا چنا جاتا ہے تو دسترخوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے موجود ہے، لیکن معدہ خراب ہے، کھا نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، ایک دنیا کا مالدار انسان ہے، سب کچھ ہے، کھانے بھی بہترین دسترخوان پر آئے، لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، معدہ خراب ہے، بھوک نہیں لگتی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، اب نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود ان سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اسی کا نام تو بے برکتی ہے، اسی کا نام بے برکتی ہے کہ برکت نہیں، فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اور کھانے موجود ہے، اور غریب کے پاس، بیچارے کے پاس ایک ہی کھانا ہے، پیٹ بھر کے آرام سے کھا لیا، سو گیا، اور یہ کھا ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھو، دوسری طرف ایک مزدور نے 8 گھنٹے محنت کر کے 100 روپے کمائے، اور پھر ہوٹل سے دال روٹی یا سبزی روٹی خریدی،
اور بھرپور بھوک کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھایا، کھانے کی پوری لذت حاصل کی، اور جب رات کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر سویا تو 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھا۔ دیکھو ایک یہ آدمی ہے اور اس کے اوپر تو اعلیٰ کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن کھا نہیں سکتا، اور یہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے 100 روپیہ لایا اور بھرپور کھانا کھایا اور میٹھی نیند سویا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو حاصل ہوئی، کھانے کی لذت تو اس مزدور کو حاصل ہوئی، نیند کی لذت بھی اس کو حاصل ہوئی۔ حالانکہ نیند کا سارا سامان مال والے کے پاس ہے، کھانے کے سارے آئٹم مال والے کے پاس ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ غریب کے پاس نیند کے کوئی سامان نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن اس نے بھرپور نیند بھی لی، لذت حاصل اسی نے کی۔ البتہ اتنی بات ہے کہ دولت مند جیسا ٹپ ٹاپ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے کہ برکت کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی چیز میں برکت ڈال دی، اور جن چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ اس سے حاصل کر لیا۔ اصل فائدہ ہی مقصود تھا، اس کو نیند آ گئی، اب چاہے وہ زمین پر سو جائے یا چاہے 1000 کے بیڈ پر سو جائے تو سو گیا، اس کو نیند مل گئی، یہی تو مقصود تھا، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال تو ہوتا ہے، مال میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ وہ مال ہمیں راحت کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کھانے میں برکت کا مطلب دیکھیے، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں یہ کھانا بذات خود مقصود نہیں۔ کھانے میں برکت کا مقصد کیا ہے؟ کہ کھانا مقصود ہے نہیں، بلکہ کھانے کا اصل مقصد ہے کہ اس کے ذریعے قوت حاصل ہو۔ کھانے کی برکت کیا ہے؟ کہ کھانا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ کھانے سے قوت حاصل ہو، جسم کو تقویت ملے۔ کھانے سے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھوک مٹ جائے اور وہ کھانا بدن کا حصہ بن جائے، اس کے ذریعے لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعے ان تمام چیزوں کو حاصل ہونا یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کھانا کا ہضم کرنا، کھانے کا خون بنانا اور اس سے طاقت ملنا، کمزوری کا دور ہونا، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں کمزوری اور بڑھ جاتی، بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں کمزوری ختم ہو گئی۔ تو جو کمزوری ختم ہو گئی، راحت ملا، سکون ملا، وہ برکت والا کھانا، اور جو کمزوری بڑھا دی یہ بے برکت والا کھانا۔ لیکن کھانے کے ذریعے تمام چیزوں کا حاصل ہونا ہے محض اللہ کی عطا۔ اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ کھانے کی کس جز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ ہے، اسی لیے تو فرمایا دسترخوان پر جب لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، صاف کر کے کھا لو، کیا پتا اسی میں برکت ہو۔ انگلیوں پر جو لگا ہے اس کو چاٹ لو، کیا پتا اسی میں برکت ہو، کیونکہ وہی حصہ تمہارے بدن کا جز بننے والا ہو، وہی حصہ تمہیں راحت پہنچانے والا ہو، اور وہی حصہ گر گیا۔ جی، اس لیے پلیٹ کو بھی چاٹنے کو کہا ہے نا۔ پلیٹ جو ہم اپنی پلیٹ پر اکیلے کھا رہے ہیں تو اس کو بھی چاٹو، کیا پتا کہ تم نے تو سارا کھانا کھایا اور پلیٹ کو چاٹا نہیں، اس کے اندر اجزاء رہ گئے اور تم نے چھوڑ دی، کیا پتا اسی میں برکت ہو۔ تو پلیٹ کو چاٹنا، انگلی کو چاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ اس برکت، اور لقمہ جو گر جائے تو اس کو کھانا، تو یہ سارے کے سارے برکت کے اجزاء ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، برکت کو سمجھایا، کیا پتا جس میں برکت ہے وہ تم چھوڑ رہے ہو، باقی تو تم نے سارا کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پلیٹ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، بلکہ گھروں میں بھی کھانا کھائے تو ہم پلیٹ کو ایسا صاف کرے، ایسا لگتا ہے جیسے دھوئی ہوئی پلیٹ ہو، اتنا اس کو چاٹنے میں مبالغہ کرے۔ تو کیا ہے پھر؟ دیکھو اس کھانے میں وہ کھانا بھی ہضم کرتی ہے اور پلیٹ دعا بھی دیتی ہے، اور ویسے چھوڑ دو تو بد دعا دیتی ہے۔ اجزاء برکت کے چلے گئے۔ اس لیے انگلیوں کو بھی چاٹنا، پلیٹ کو بھی چاٹنا،
اور गिरे हुए लुकमों को उठाना, दानों को उठा लेना। तो देखो ये खाने की बरकत हुई। अल्लाह, इसमें बरकत, उंगलियों पर खाने का जो हिस्सा लगा हुआ था उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी, तुमने उसको छोड़ दिया, जिसके नतीजे तुम बरकत से महरूम रह गए। चुनांचे वो खाना तो तुमने खा लिया, लेकिन वो खाना न खाया जो तुम्हारे बदन का हिस्सा बनने वाला था, बल्कि उस खाने ने बदहजमी पैदा कर दी। खाना तो तुमने पूरा खाया, लेकिन जो थोड़ा सा जो छूट गया वही असल खाना था, वही बरकत वाला था। वो न खाने की वजह से तुमने जो खाना खाया था, हो सकता है वो बदहजमी पैदा कर दी और सेहत को नुकसान पहुंचा दिया, और उससे जो कुव्वत हासिल होनी थी वो हासिल न हुई। सुन रहे? हाँ, तो समझो, तो वो है बरकत। इसलिए उंगलियों को चाटे, प्लेट को चाटे कि ये बरकत वाला खाना। और इसलिए हमने सुना है बारह कि जो प्लेटों को, बहुत से लोग कहते हैं प्लेट चाटने की फजीलत कि उससे खाना हजम होता है, बहुत से ये कहते उंगलियों को चाटो कि उससे खाना हजम होता है, उंगलियों को चाटने से। हाँ, तो ये क्या वजह है कि वही है कि उसमें बरकत वाला वो खाना होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उस खाने को हमें हजम कर देते हैं। तो ये असल में, असल बात जो समझ में आई वो बरकत है। और वो क्या करता है हमारा नफ्स और शैतान, वो हमेशा बरकत वाला खाना छोड़ देता है। गिरे हुए दाने छोड़ दिए, खाना खाने के बाद प्लेट को चाटा नहीं छोड़ दिया, उंगलियों को खाना खाने के बाद हाथ से तो खाना खाया और उसने सीधा धो दिया, चाटा नहीं। तो ये है, तो इंशाल्लाह हम हाथ से खाना खाएं। खाने के बातिन पर असरात भी होते हैं। ये तो मैं जाहिरी सतह की बातें कर रहा हूं, जो ऊपर जिस्म को जो कुव्वत मिली वो अलग है, बातिन, वरना अल्लाह ताला जिन लोगों को दीदे बीना यानी बसीरत की आंख अता फरमाई है, दिल की आंख, वो उससे भी आगे पहुंचते हैं। वो ये कि खाना खाने में फर्क है। ये खाना इंसान की फिक्र पर, उसकी सोच पर, उसके जज्बात और ख्यालात पर असरअंदाज होता है। खाना इंसान की फिक्र पर, उसके जज्बात पर, उसके ख्यालात पर असरअंदाज होता है। बाज खाने वो होते हैं जो इंसान के बातिनी हालात में जुल्मत और तारीकी पैदा करते हैं। बाज खाने, और वाकईतन कि उसको खाने के बाद इंसान के दिल में एक अजीब जुल्मत पैदा होती है। बाजों का खाना खाओ या बाज जगह पर खाना खाओ तो आपको खाने के बाद एक जुल्मत पैदा होती है, जिनकी वजह से बुरे ख्यालात, बुरे जज्बात दिल में पैदा होते हैं। गुनाहों का शौक और खराब खराब दिल में वसाविस पैदा होते हैं। और बाज खाने ऐसी बरकत वाले होते हैं कि जिसकी वजह से बातिन के अंदर एक सुरूर हासिल होता है, रूह को एक ग़िज़ा मिलती है, अच्छे इरादे जन्म यानी सोचता है इंसान, अच्छे ख्यालात दिल में आते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को फरहत होती है बाजों का खाना खाने के बाद। और बाजों को खाना खाने के बाद एक मूड ऑफ हो जाता है। कभी देखना, गौर करना, तो ये जो चीज होती है ना, वो बरकत बेबरकती वाली होती है, जिसकी वजह से इंसान को नेकियों की तरगीब होती है, नेकियों का दाइया दिल में उभरता है। लेकिन चूंकि हमारी आंखें इस मादा परस्ती के दौर में अंधी हो चुकी है, ये असल में जिसकी आंखें, दिल की आंखें खुली है वही समझ सकते हैं। हम लोग तो अंधे हो चुके हैं ना, हमारे तो जिस्म की आंखें हैं, दिल की आंखें तो है नहीं, तो हमें अंधे हो चुके हैं, हम लोग बसीरत खो चुके हैं, जिसकी वजह से खाने की जुल्मत और खाने की नूरानियत का फर्क हम नहीं कर सकते। खाने की जुल्मत और खाने की नूरानियत का फर्क हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? कि हमने दिल की आंख के अंधे हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बसीरत की आंख अता फरमाते हैं, उनसे पूछिए। जैसे गुजिस्ता वाक्या भी गया कि वो एक जो लकड़ियां काटने, घास काटने वाले एक बुजुर्ग थे, जो पैसा जमा करके दारुल देवबंद के उलमा को दावत देते थे। तो उनका खाना खाने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें इंतजार होता था कि कब वो महीना पूरा हो, कब उसकी दावत खाए। पूरा महीना
ہمارے پر اتنے انوارات آتے تھے، اتنے انوارات، اتنے مسائل حل ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. دیکھو یہ کھانے کی برکت. بولے ہم تو کھانے اور دعوتیں تو بہت سو کی کھاتے ہیں، لیکن یہ انوارات وہاں نہیں ملتے ہمیں. تو وہ قصہ پہلے بھی گزرا، ہو سکتا ہے بعد میں بھی آوے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت کی. آپ وہاں تشریف لے گئے، کھانا شروع کیا. ایک نوالا کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کی آمدنی حلال نہیں ہے. کون؟ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے. انہی کا واقعہ ہے غالباً. وہ کیا فرماتے، ایک مرتبہ کسی نے میری دعوت کی، ایک کھانے کا نوالا لیا اور اس سے کھانا شروع کیا. ایک نوالا کھانے کے بعد پتا چلا کہ اس شخص کی دعوت معلوم ہوا کہ جس شخص کی دعوت کی ہے اس کی آمدنی حلال نہیں، اس کی وجہ سے یہ کھانا حلال نہیں ہے. چنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور واپس چلے آئے. دیکھو ان کو کہتے ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلی تھی. ایک لقمے سے پتہ لگا دیا اور چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، واپس چلے آئے. لیکن ایک نوالا جو حلق میں چلا گیا تھا اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ ایک لقمہ جو میں نے حلق سے نیچے اتار لیا تھا، اس کی ظلمت اور تاریکی 2 مہینے تک مجھے محسوس ہوتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے؟ 2 مہینے تک. اللہ، ایک لقمہ کھا، اگر وہ پورا کھانا کھاتے تو ایک لقمہ. فرمایا وہ تو اٹھ گیا میں تو، لیکن جو گلے میں اتر گیا تھا اس کی ظلمت میں 2 مہینے تک واپس یعنی محسوس کرتا رہا. وہ اس طرح کہ 2 ماہ تک، وہ کیا ہوا، 2 ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کا داعیہ بار بار دل میں پیدا ہوتا رہا. گناہ کرنے کا داعیہ. بتاؤ، حرام کھانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے. یہ ہے حرام کھانوں کا اثر. ہم سمجھتے تھے کیا ہو گیا، ارے کھا لو نا، کیا ہوتا ہے. ذرا سمجھو، حرام کھانا کا مطلب کمائی حرام ہوتی ہے، یا وہ کھانا حرام ہوتا ہے. تو فرمایا اس کی ظلمت تاریکی 2 ماہ تک. تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ گناہ کرنے کا جی چاہتا، دل میں تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں. اب بظاہر تو اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ کھا لینے میں اور گناہ کا تقاضا پیدا ہونے میں کیا جوڑ ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا. ہمیں کچھ محسوس، ہم یہ بات سنیں گے تو ہمیں تعجب لگے گا کہ کیسی بات ہے. کہا یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. آپ یہی کہوں گے. ایتھسٹ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ملحدین ایتھسٹ کا یہی ہے رویہ کہ ہماری سمجھ میں جو بات نہیں آتی وہ انسان نہیں لے گا. زبردستی ہمارے پر مت تھوپو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب اس کا دماغ تو خرابی ہو گیا. اب دیکھو یہ کیا کہہ رہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ اندر کی چیزیں ہیں کہ جس کے دل کی آنکھیں کھلتی ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے. ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا سینہ ظلمت کے داغوں سے بھرا ہوا ہے. جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر بے شمار اگر کالے داغ لگے ہوئے ہو، اس کے بعد ایک داغ کالا اگر اور لگ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیا داغ کون سا ہے. بولو پتہ چلے گا؟ اگر 15-20 داغ لگے ہوئے تو ایک داغ اور لگے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن پورا پلین اور سفید کپڑا ہے، اس میں اگر ایک داغ لگ گیا تو فوراً پتہ چل جاتا. تو ہمارے سینے کیسے ہے کہ اس میں بہت سارے ظلمتیں بھری ہوئی ہے، تو ایک ظلمت اور بھی آ جاتی ہے کھانا کھانے سے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور ان کے دل کیسے تھے کہ بالکل پاک صاف تھے، تو ایک ظلمت والا لقمہ آ گیا تو فوراً نظر آ گیا.
ارے سمجھے بات کو ابھی؟ تو ان کو فوراً نظر آ گیا، کیونکہ سفید کپڑے پر ایک نقطہ کالا فوراً نظر آ جائے گا، لیکن اگر کپڑا سفید صاف شفاف، اس پر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو دور سے نظر آئے گا کہ داغ لگا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح ان اللہ والوں کے دل اس آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتے ہیں، اس پر اگر ایک داغ بھی لگ جائے تو وہ داغ محسوس ہوتا ہے اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بندے نے یہ محسوس کر لیا کہ اس ایک لقمے کے کھانے سے پہلے تو نیکی کے دائیں بھی دل میں پیدا ہو رہے ہیں، گناہوں سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن ایک لقمہ کھانے کے بعد دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہونے لگے۔ اس لیے بعد میں فرمایا کہ در حقیقت یہ اس ایک خراب لقمے کی ظلمت تھی، اس ایک خراب لقمے کی ظلمت تھی۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب باتیں ہے یہ۔ دل کی جس کی آنکھیں کھلی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ظلمت ہمیں کچھ، ہم تو سب کا کھانا کھاتے ہیں، بولے کوئی ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ جن کی دل کی آنکھیں ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی کا، اب چاہے جتنا اس کا صاف ہوگا دل، اتنا وہ زیادہ محسوس کرتے، جتنا کم ہوتا اتنا کم محسوس کرتے۔ اس لیے بعد میں فرمائے کہ یہ در حقیقت اس کی خراب لقمے کی ظلمت تھی۔ اس کا نام برکت باطینی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت باطینی۔ ایک برکت ظاہری جس میں جسم میں قوت آئے، اور ایک برکت باطینی جس میں اندر نورانیت پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اس کو برکت باطینی کہتے ہیں۔ اور اگر گناہ کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں بے برکتی، اس کھانے میں برکت نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ برکت باطین عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے انسان کے باطن میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق اور خیالات درست ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اخلاق اور خیالات درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، عجیب باتیں ہیں، عجیب باتیں۔ دیکھو ہم کھانے کو کیا سمجھتے ہیں، کھانا اور کمائی کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بولے کچھ نہیں، پیسہ آنے دو۔ اس کے اثرات ہمارے اعمال پر پڑتے ہیں، ہماری زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ اب وہ جو کمائی اگر حرام کی ہوتی ہے تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی، پہلے بولو؟ اب وہ مصیبتیں آئے گی۔ ہم نے برکت زیادہ مال کو کہا اور بے برکتی کم مال کو کہا۔ کم مال ہونا بے برکتی نہیں ہے، انسان کے دلوں میں نیکی کے جذبات پیدا ہونا یہ برکت ہے، انسان کے دلوں میں گناہوں کے جذبات پیدا ہونا یہ بے برکتی ہے۔ ہمارے مالوں کی، ہماری اولاد بگڑتی ہے، مال تو ہے اولاد بگڑ گئی تو یہ بے برکتی ہے۔ اولاد اگر ہماری صحیح سالم ہے، دین پر ہے، تو مال نہیں ہے تو اس جو مال ہے وہ اس میں برکت ہے۔ تو یہ سمجھو ذرا۔ اللہ اکبر، یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں، برکت اور بے برکتی۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہم محنت کر کے اپنی باطن کی آنکھوں کو بھی کھولے تاکہ ہمیں نظر آئے کہ کس چیز میں۔ اسی لیے جو لوگ حرام کمائی سے پہلے سے کھا رہے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کو حلال بھی ملے تو بولے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جو حلال کمائی سے کھا رہا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی حرام کمائی آ جاتی ہے تو فوراً اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بڑے عجیب کچھ محسوس ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے مجھے، میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے ملے جو کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس سب کچھ ہے لیکن چین نہیں ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، صدقہ بھی کر رہا ہوں، خیرات بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں اور سارے اعمال ہو رہے ہیں لیکن بے چینی ہے۔ تو میں اس کو ایک ہی سوال کرتا ہوں، میں نے کہا سارے اعمال تو چین اور سکون والے ہیں، پھر بے چینی کیوں ہے؟ میں نے کہا کچھ نہ کچھ گناہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے جو آپ کو پتا نہیں۔ تو سارا جب حساب کتاب لیتے ہیں تو ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کاروبار جو چلاتے ہیں، کاروبار قرض لیا ہوا ہے کہ ہاں؟ کس سے قرض لیا؟ بینک سے۔
बस मैंने कहा यही चीज तुम्हें बेबरकती ला रही। साफ बता दे कि देखो ये चीज, अब तुम चाहे कितने ही अमाल कर रहे हो अच्छे, जो चैन और सुकून के है, लेकिन जो तुम्हारा माल है वो तुमने सूद उसके अंदर शामिल हो चुका है, तो जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में चैन और सुकून नहीं मिल सकता। तो ये है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाजों का खाना ऐसा होता है, इसीलिए आमतौर पर हमारे उलमा फरमाते हैं कि होटलों का खाना, हर होटल का खाना नहीं खाओ, उसमें भी बहुत सोच समझ कर खाओ। पहले तो होटल के खाने की आदत ही न डालो। ये खास करके हमारे केनिया वाले मुल्कों के लिए खास बात है। वरना इंडिया में तो आमतौर पर अक्सर होटलों में हलाल है, लेकिन वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता वो फिजा आ रही है। इसलिए घर का खाना खाए, घर का खाना बरकती होता है, जो हमें चैन और सुकून लाता है। बाहर के खाने में मसाले ऐसे मिक्स किए जाते हैं जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियां होती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म